الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تو وہ میری بات کو سمجھیں اور میرے اہل میں سے میرے لیے ایک معاون مقرر فرما۔ یہ ترجمہ اس دعا کا جو ہم پڑھتے ہیں تو آج میرا دل کیا میں اس کا ترجمہ بھی سناؤں کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہمیں وہ بات ترجمہ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ پہ کیا بات کر رہے ہیں۔ عام طور پہ دعائیں ہم ساری عربی میں پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا کہ جو بھی ہم دعا کیا کریں ہم اس کا ترجمہ کوشش کیا کریں ضرور یاد ہو کہ دعا کے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، دعا کے اندر ایک جذبات انسان کے شامل ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے اللہ سے انسان کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ کا نام لے کے توفیق سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 30 ستمبر 2023 ہے اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا درس جو ہے اپنا مقررہ وقت کے مطابق شروع ہو رہا ہے۔ سورہ المائدہ ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 108 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 109 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ آج کی پہلی آیت ہی ہے، ایک بڑی اپنی نوعیت کی ایک اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قیامت کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کا ایک دربار لگا ہوگا، سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب کا وقت ہوگا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی جماعت کا یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو جمع کرے گا اس وقت یعنی کہ کیا ماحول ہوگا۔ ہم ایک امیجن کریں ذہن کے اندر کہ وہ کیا ایک نقشہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل، کہ وہ دن ایک ایسا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو، پیغمبروں کو جمع کرے گا سب کو، یعنی کہ جمع تو سارے لوگ ہی ہوں گے لیکن یہاں پہ خاص طور پہ فوکس کیا جا رہا ہے پیغمبروں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے کے اپنے اپنے قوموں کی طرف بھیجا، ان کو ایک مہلت دی، ایک خاص وقت دیا، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے کام کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کے یعنی کہ تبلیغ کی، 63 سال رہے ٹوٹل۔ تو اس طرح مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹائمنگز دیں اور ان کے اندر ان کو ایک ٹارگٹ دے کے بھیجا ہوا تھا کہ تم یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو معجزات دیے، سارے دلائل دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام رسولوں کے بیک وقت جو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال کر رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا، فیقول، اور ان سے کہے گا کہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا جو تم ایک پیغام دے کے ایک ٹارگٹ دے کے بھیجے گئے تھے، تم اپنے اپنے ٹائم پہ وہ ٹارگٹ پورا کر کے آئے، اللہ کا پیغام ایک دنیا کے اندر چھوڑ کے آئے، تمہارے آنے کے بعد پھر کیا رسپانس ہوا، جو پیغام تم دے کے آئے تھے اس پہ لوگوں نے کیا رسپانس کیا آگے سے؟ تو تمام انبیاء کا متفقہ یہاں پہ یعنی کہ جواب اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ قالوا، کہیں گے کہ لا علم لنا، کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری بات ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی کہ ہم تو تیرا پیغام پہنچا کے آ گئے تھے، تو نے ہمیں ٹائم لیمٹ دیا جو ہمارے پاس تو چانس تھا، ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن ہمارے پاس بنا کیا، ان کو کیا ایک ریٹرن نکلا وہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تمام غیبوں کا، تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے ایک مسئلہ جو ہوتا ہے علم غیب کا مسئلہ، یہاں پہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ایک حل ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہے یا بزرگوں کو اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ رسولوں کا، پیغمبروں کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ اولو العزم پیغمبر آگے یعنی کہ سارا معاملہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے ساری آیات آئیں گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل قدر پیغمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو اتنے اتنے بڑے معجزات سے نوازا جس کی کوئی حساب نہیں، اور کہ وجیہاً پھر دنیا اور آخرت کے ان کو لقب اللہ تعالیٰ نے نماز قرآن کے اندر کہ وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہیں۔ وجاہت یعنی کہ وجہ سے نکلا چہرہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں، ایک ایسا نوبل پرسنالٹی ہوتی ہے کہ بندہ ایک ہزار کے مجمع میں بھی کھڑا ہو، ایک بندہ نمایاں نظر ہے، لوگ اس کو تو متوجہ ہوں، ایسی شخصیت یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، ان کے آگے سارا تذکرہ چلے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی کھڑے ہیں وہاں پہ اور وہ اظہار کر رہے ہیں بالکل لا علم، کہ یار صاف نکل دو ٹوک الفاظ ہیں، کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہمارے بعد کیا ہوا، انک انت العلام الغیوب، بے شک تو ہی جو ایسے سارے غیب جاننے والا ہے۔ تو یہاں دو ٹوک الفاظ میں بات کری ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہوا، تو ہی جاننے والا ہے، تو باقی سب تو ظاہر ہے اس سے نیچے چلے گا، کسی کو کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ یعنی کہ بات دو حرفوں میں کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا بتا دیتا ہے اتنا اس کو علم غیب آ جاتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو جاتی ہے، وہ یعنی کہ خبر غائب ہوتی ہے، بیسیکلی علم غیب نہیں اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں کہ سارے ہمارے جتنے بھی یہ نیوز کاسٹر پھر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، ساری خبریں ہمیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے غیب میں پتہ ہی نہیں تو کیا ہوا، خبر مل جاتی ہے، پتہ لگے کہ ہاں فلان جگہ بھی یہ چیز ہوئی۔
یہ بھی اس طریقے سے انبیاء کو بھی جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے واقعہ اتنی ان کو خبر ہو جاتی ہے. اپنے طور سے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, بالکل صاف وہ اظہار کرنا چاہیے کہ لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, پیچھے تو ہی جاننے والا ہے کہ ہم جو تیرا پیغام پہنچا کے آئے تھے ہمارے پاس کیا کچھ ہوا, ہمیں کچھ معلوم نہیں, تو جاننے والا ہے. اب یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پوچھ کون, اللہ کو تو ویسے علاموں کو, اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے, اس طریقے سے انسان نے کوئی اس کا آفس ہے, کوئی چیز ہے, اس کے ورکرز کام کر رہے ہیں, اس میں ہر جگہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے. اب وہ کوئی موقع آیا کسی سے, وہ پوچھنے لگا, کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے لگا, کہ دو بندوں کو بلاتے ہیں, ہاں جی بتاؤ تم فلانے وقت اتنے تھے, تم کیا کر رہے تھے. اب وہ اس سے کہ بات کو واضح کرنے کا بلواتا ہے, پوچھواتا ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ تو ویڈیو میں سارا دیکھ رہا ہوتا ہے, اتنے بجے یہ تھا, یہ کر رہا تھا, اس کو پتہ ہوتا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے ایک بات کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جاتا ہے. تو اس طرح پیغمبر سے بھی اصل میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا. پیغمبر بھی موجود ہیں اور وہاں پہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے, وہ بھی سامنے موجود ہیں. تو سامنے اللہ تعالیٰ پوچھوانے کے لیے, ایک واضح کرنے کے لیے سب کے سامنے معاملہ ہوا کیا, ایک سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا جواب ملا. تو اللہ نے جواب دیا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. اب یہاں پہ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا تو اللہ پوچھا, اللہ کو پتہ سب تھا, لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے ایک عدالت لگی ہوئی ہے نا ایک قسم کی, تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا. تو انہیں ساتھ جواب دیتے ہمیں نہیں پتہ, تو ہی جو ہے غیب کو جاننے والا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس قول اللہ ہو, جب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا, جب اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, اذکر نعمتی علیکا, یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تیرے پر کی, وعلی والدتک, اور تیری والدہ پر بھی کی. کیا کی کہ اس ایتک بروح القدس, کہ جب میں نے تیری تائید کی, تیری نصرت کی, تیری مدد کی روح القدس سے, یعنی کہ جبرائیل امین کو روح القدس کا لقب دیا جاتا ہے, ان کے ذریعے تمہاری مدد کی. کیا کی کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا, کہ تم کلام کرتے تھے, لوگوں سے بات کیا کرتے تھے مہد میں, گود میں, چولہے میں, جیسے گود میں بھی, وکہلا, اور بڑی عمر بھی تم نے جو ہے لوگوں سے کلام کیا. اور وہاں پہ والدہ کو بتایا کہ تیرے پر بھی, نبی پر تو ہوئی اللہ کے کرنے والے, ساتھ ان کی والدہ کا خاص طور پہ نام ہوا کہ تیری والدہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انعام کیا. والدہ کے اوپر یعنی کہ بہت بڑا انعام ہوا کہ ان کو ایک معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, اور ان کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات رکھی کہ تجھے پوری نساء العالمین پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا, ان کو خاص طور پہ خطاب دیا اس قسم کا کہ اصطفیتک من علی نساء العالمین, پورے عالم کی عورتوں کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی. اور ان کے اوپر جو ایک اس وقت کے لوگوں نے الزام لگایا, تہمت لگائی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھو دیا کہ جو بچہ ہی جس کے اوپر بارے میں الزام لگا تو وہ گود میں ہی بول پڑا, اس نے سارا دودھ کو پانی کا پانی کر دیا, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا. یہ بھی ان کے اوپر بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, ورنہ ان کے پاس اپنی پاک دامنی کا ثبوت ہی کوئی نہیں تھا کہ اس کو کیا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو وہ صلاحیت دے دی جو کہ عجوبہ اپنے آپ میں تھی. تو اللہ نے کہا کہ تو تیرے پر بھی انعام کیا, تیری والدہ پر بھی انعام کیا کہ تو نے گود میں کلام کیا لوگوں سے, اور بڑی عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, اور پھر تجھے کتاب کا بھی علم دیا, والحکمت, اور حکمت بھی, والتوراۃ والانجیل, اور تورات بھی اور انجیل بھی. اب یہاں پہ 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے ایک ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کہ کتاب کا علم بھی دیا, یہ ایک علیحدہ بات کی, حکمت بھی سکھائی, اور تورات بھی اور انجیل بھی. اب کتاب, تورات اور انجیل تینوں چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں, بما حکمت کے بھی حکمت بھی آ رہی ہے. حکمت کی تو پہلے آنے کی بات سمجھ میں آتی ہے سیدھی کہ جب بھی انسان کا علم آتا ہے, علم کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو تو وہ علم جو ہے انسان کا نقصان دہ بھی ہوتا ہے, اس علم کا وہ غلط استعمال شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک یوز ہوتا ہے تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. انسان کوئی حکمت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرے گا تو اس کا مس یوز ہوتا ہے ایک قسم کا, کہ کوئی بھی ہتھیار ہے انسان کے پاس, چھری ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی چیز اچھا استعمال ہے, اس کا برا استعمال ہے. اور حکمت سے خالی کو کام کیا جائے گا, اس میں حکمت نہیں ہوگی, دانائی نہیں ہوگی, سمجھداری نہیں ہوگی, اس کا مس یوز ہوگا, اس کا نقصان ہوگا الٹا. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی ان کو دی, کتاب بھی دی, اور تورات اور انجیل کا بھی ان کو علم دیا. مطلب یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی کرتا چلوں میں, ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے یہ چیز, جس کو زبان زد عام کہا جاتا ہے, کہ لوگوں یہاں مشہور ہے کہ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی, اور انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. لیکن اس کے اوپر بھی باقاعدہ بحث ہے, یوٹیوب پہ بحثیں پڑی ہوئی ہیں کہ بات مشہور ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی, لیکن اس کا قرآن میں ایک جگہ پہ بھی تذکرہ نہیں ہے. اس طریقے سے قرآن میں کوئی ایسی صاف آیت نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی. کوئی آیت نہیں ہے. کہتا ہے اس کے اوپر بحثیں پڑی ہوئی ہیں کہ تم کہتے ہو یہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, اور یہ واقعی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. یہاں پہ بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ تورات کا علم دیا, انجیل کا علم دیا. کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں پہ اتنے پہ آتے کہ آتے نا موسیٰ کتاب, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی. تورات کے بارے میں جب بھی آیا کم از کم 18-20 دفعہ تورات کا لفظ قرآن میں آیا ہے. یہی آیا کہ انا انزلنا التوراۃ, ہم نے تورات نازل کی. تورات نازل کی کس پہ نازل کی یہ نہیں بتایا. یہ بتایا کہ موسیٰ کو کتاب دی. کون سی کتاب دی یہ نہیں بتایا, کہیں نام نہیں آیا. بلکہ یہ سورہ الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں, اس میں آتا ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ.
وہاں پہ آ رہا ہے کہ صحف ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں یہ بات تھی، تو وہاں اصل پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے کوئی، وہاں پہ تورات کا تذکرہ نہیں ہے، بڑی مشہور آیت اکثر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہنے کہ ضمن بات آ گئی کہ بعض لوگ اس سوال اٹھا لیتے ہیں اس قسم کا کہ بتاؤ جی موسیٰ علیہ السلام کو تورات کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ لیکن بات یہ کہ ہم نے کہیں ایسی بحثوں میں پڑھنے کو اس قسم کی بحث چھیڑتا بھی ہے، تو ایسی بحثوں میں یہ اسی قسم کے سوالات ہیں جن کا بیسیکلی اس کو میں آؤٹ آف سلیبس کہتا ہوں کہ ہمارے سلیبس سے یہ چیز تعلق نہیں رکھتی۔ کوئی کہتا بھی ہے جی بتاؤ کہاں لکھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی نہیں گئی، اچھا نہیں دی گئی تو کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہو گیا، اب کیا کریں، تورات کا انکار کر دیں۔ تو کوئی کہتا نہیں جی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی جی، ٹھیک ہے چلو دی گئی تھی، اب کیا کریں، کیا تورات لے کے پڑھنا شروع کر دیں؟ پڑھنا تو ہم نے پھر بھی قرآن ہی ہے، تورات کا ہم نے پھر بھی ماننا چاہے دی گئی یا نہیں دی گئی، تو ان چیزوں سے فرق کوئی نہیں پڑتے ہیں۔ اس قسم کی بحثوں سے ہمارا کام ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو بس ایک ضمن ایک بات آ گئی کہ بعض بات چھڑ جاتی ہے تو بندہ پھنس جاتا ہے کہ اب تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن ایسا قرآن میں کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہیں حدیث میں بھی صاف طور پہ نہیں لکھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھ کے بھی دیکھا ہے، کسی نے کوئی صاف جواب نہیں، جب اسی گول مول بنا کے جو زبردستی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہی تورات نازل ہوئی، لیکن صاف طور پہ یہ کہیں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے اس کا تذکرہ۔ دوبارہ ایک ویسی ضمن بات آگے میں نے کر دی۔ تو یہاں پہ بھی تذکرہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی، اور تورات بھی، انجیل بھی۔ تورات اور انجیل کے علاوہ کون سی کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس سے مراد کوئی بھی یعنی کہ پچھلی کتابیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے کتاب اللہ نے رکھی ہے۔ کتابیں ویسے مشہور یہ چار ہی ہیں، لیکن ہر دور کے اندر کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ تو کتاب کوئی بھی یعنی کہ جو ریٹرن آرڈر اللہ کی طرف سے نازل، کتاب کو بیسیکلی میں ریٹرن آرڈر بھی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے لکھی ہوئی جو چیز دی جاتی تھی اس کو کتاب کہا جاتا تھا۔ صحیفے بھی جو ہوتے تھے وہ بھی صحیفے بھی اللہ کی طرف سے ریٹرن آرڈر ایک قسم کے آتے تھے، ان کو بھی کسی طریقے کا جو ہے وہ کتاب کے درجے میں ڈالا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا موسیٰ کو کتاب دی، اور وہاں کیا کہ صحف ابراہیم ہے وہ موسیٰ کو صحیفے دیے، تو جو بھی تھے صحیفے تھے یا کیا تھے وہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں انہیں کو کتاب کہا جاتا ہے۔ تو وہ ریٹرن آرڈر جو تھے ان سب کا نچوڑ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا گیا اللہ کی طرف سے بچپن میں، یعنی کہ گاڈ گفٹڈ ان کو یہ چیز ملی کہ ماں کی گود میں ان کے پاس یہ علم موجود تھا، اللہ نے کتاب بھی دی، حکمت بھی، تورات اور انجیل کا علم اللہ نے سکھا دیا۔ اس کے بعد مزید کیا کیا ہوا، استخلق من الطین، جب تو تین مٹی سے ایک تخلیق کرتا تھا، ہیئۃ الطیر، پرندے کی جیسی حیت بنا لیتا تھا، پرندے کی مورت ایک بنا لیتا تھا، باذنی، میرے اذن سے، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، پھر تو اس کے اندر پھونک مارتا تھا، فتکون طیرا باذنی، تو پھر وہ پرندہ بن جاتا تھا، وہ بھی باذنی، میرے حکم سے۔ پھر کیا کہا، وتبرئ الاکمہ والابرص، اور مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو تو ٹھیک کر دیتا تھا، باذنی، میرے اذن سے، میرے حکم سے۔ وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جو مردے کو بھی نکال کھڑا کرتا زندہ کر دیتا تھا، باذنی، میرے حکم سے۔ اب یہاں پہ چار قسم کے معجزات کا لگاتار تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب کے ساتھ باقاعدہ باذنی 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 چار دفعہ دہرایا، یعنی کہ کسی ذہن میں یہ نہ بات ہے کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے کچھ کرے، نبی کے بعد اللہ نے ایسی طاقت دے دی وہ اپنی طاقت سے کچھ کرنے لگ پڑے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بار بار کلیئر کیا کہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ بے اذنی، میرے اذن سے ہو رہا تھا، میرے حکم سے ہو رہا تھا۔ ابھی اذن کا معاملہ بھی عام طور پہ اس کا معنی ہے اجازت لے لیا جاتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا تھا، لیکن اذن کا لفظ ہے نا بڑا ہیوی قسم کا لفظ ہے، والے اجازت نہیں ہے یہ، اصل میں اذن سے لفظ اذان بھی نکلا ہے جو کہی جاتی ہے پورے زور سے، جوڑ شور سے، یہ قسم کا بڑا یعنی کہ پرزور قسم کا جو آرڈر اللہ طرف کا ہوتا ہے اس کو یعنی کہ گویا کہ اذن کہا جاتا ہے، اذن کوئی ہلکی پھلکی سی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بھی یعنی کہ جو معجزات اللہ کی طرف سے صادر کرتے تھے ان کے نبی، تو اللہ کا بڑا سخت آرڈر ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے تم کر دو اب یہ معجزہ ظاہر۔ معجزہ قسم کا اللہ کی حجت ہوتا ہے، اللہ کے وہ ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایسا ان کو کام کر کے دکھائے گا وہ دنگ رہ جائیں گے یہ کیسے ہو گیا۔ تو معجزہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، تو معجزہ جو بھی ہے اس اللہ تعالیٰ نے اذن لگا دیا کہ میرے اذن سے، میرے ایک زبردست قسم کے آرڈر سے تم یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ نے یعنی کہ طاقت ان کو دی تھی کہ وہ اللہ کے اذن سے یہ کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے گنوا رہے کہ دیکھو یہ کام تم کرتے تھے میرے اذن سے۔ پھر کیا ہوگا، اسکففت بنی اسرائیل ان کا، جو ہم نے بنی اسرائیل کو روک دیا تیرے پر جو حملہ کرنے آئے تجھے مارنے کے لیے آئے، ہم نے وہاں بھی تجھے بچایا۔ اس جے تو ہم بالبینات، جب ان کے پاس واضح دلائل لے کے آ گیا، یہ جو واضح دلائل کو سامنے دکھا دیے، ہر چیز سے ان کو وہ قسم کے لاجواب ہو گئے۔ آخری حربہ کیا ہے جی بس قتل کر دو، یہی سب کے پاس آج بھی یہی ہوتا ہے، جس کا کوئی نہ جواب ملے بس مار دو، ختم کر دو۔ انہوں نے یہی کام کیا، مارنے کی طرف آئے، اللہ نے وہاں بھی ان سے روک لیا، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا ہوا کہ فقال الذین کفروا، جو کفر کرنے والے انکار کرنے والے ان کی بات کو نہیں مانا، منہم ان میں سے کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو آخر میں کوئی چیز نہ ہو تو بس کوئی جادو کا نام قرار دے کے اس سے جان چھڑائیں گے تو بس جادو ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کا لوگوں نے کیا کہا، جادوگری کا، مجنون کا، کیا کیا کچھ کہا، جس کو کوئی سمجھ نہ ہے وہ آخر میں جادو کا اس پہ لیبل لگا دے، بھائی یہ تو جادو کر، ماننا جو نہیں ہے، تو جو جس اپنے سمجھ سے باہر اس کو جادو کا نام دے دیا۔ اس بعد یعنی کہ جو جن کی طرف بھیجا گیا تھا انہوں نے جو کہ ٹوٹل انکار کر دیا، نہیں مانا انہوں نے بات کو، قتل کرنے کے اوپر دوڑے۔ پھر کیا ہوا، پھر مزید کچھ اللہ تعالیٰ جو ان کو ایمان لائے، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریوں کی طرف ایک وحی بھیجی، یہاں پہ اوحیتو کا لفظ ہے وحی جس کو کہا جاتا ہے۔
اب وہی کا لفظ ویسے عام طور پہ انبیاء کے لیے مخصوص کہا جاتا ہے کہ وہی سے انبیاء کی طرف ہی ہوتی ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہی کا لفظ بڑی بڑی یعنی کہ جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔ شہد کی مکھی کے لیے لفظ آیا کہ وحید النحل، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی۔ موسیٰ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کی طرف اللہ نے وہی کی۔ شیاطین کے بارے میں آیا کہ شیاطین ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں۔ وہی کا لفظ اصل میں جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا یعنی کہ مراد ایک خفیہ پیغام جس ہوتا ہے نا، سیکریٹ میسیج، کسی کو پتہ ہونا چاہیے، جو بھیج رہا ہے اور جو اس کو ریسیو کر رہا ہے، بس انہیں کو آپس میں پتہ ہے۔ اس قسم کا خفیہ پیغام کو ایک قسم کا وہی کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے کے نبیوں کی طرح آتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی عربی میں اس کو وہی کہا جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ اصل الفاظ ہے کہ ہمارے یہاں وہ اس طرح سے مس یوز ہو رہے تھے، ان کو اسپیشلائز کر دیا جاتا ہے کہ بس نبیوں تک ہی ہے۔ تو لوگ اس قسم کے آیات لے کے بعد جو لوگ نبوت کے دعوے کر بیٹھتے ہیں نا، وہ اس قسم کے آیات سے مس گائڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں لو جی یہ وہی اللہ نے کہا ہے، وہی آ رہی ہے، تو وہی سے مراد کیا ہوگا جی، نبی ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس طریقے سے لوگ نا الٹ پلٹ جوڑ توڑ کر کے نبوت کے دعوے کر بیٹھتے ہیں، کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ آیات کو الحمد للہ جس طرح شیطان پھسلا دیتا ہے، کوئی اس قسم کے یہ وہی کا لفظ ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ وہی خاص نبیوں کے لیے مخصوص لفظ نہیں اللہ نے نازل کیا، وہ ایک جنرل اس طرح عربی کا لفظ ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ بھی کئی جگہ استعمال کیا ہے اس کو۔ اب یہاں پہ حوارین کے بارے میں آ رہا ہے کہ حوارین کی طرف اللہ نے وہی کی، وہی کیا کہ ان کے دل میں ایک بات ڈال دی اللہ نے کیا بات ڈالی؟ ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم میرے پر ایمان لے آؤ، میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس طرح عام حالات میں اپنے ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یار میں بیٹھا ہوتا، بس اچانک میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں یہ کرنے لگ پڑا۔ وہ اچانک ذہن میں بات کہاں سے آئی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ ایک بات ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ خفیہ سی بات جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کو عربی زبان میں سمجھتے ہیں، اسی کے لیے وہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہی خاص نہیں کہ بس جو وہی آ رہی تو وہ گویا کہ نبی ہے۔ یہاں حواریوں کے بارے میں آ رہا ہے، حواری کو نبی نہیں ہے، شاید کی مکی کے بارے میں وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ ہے ایک قسم کا، لوگ اس کو مس یوز کر جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم حواریوں کی طرف وہی کی، اس کو خفیہ پیغام ان کے دل میں ڈال دیا کہ تم ایمان لے آؤ میرے پر بھی اور میرے رسول کو جو پیغام تمہیں پہنچا رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے بھی کیا جواب دیا؟ آمنا، ہم ایمان لے، واشہد باننا مسلمون، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو عیسائی ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کا قانون ہے وہ اسلام ہی ہے، شروع سے اسلام ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واشہد باننا مسلمون، تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں۔ تو ہم آج کل کے دور کے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہنا ویسے پسند نہیں کرتے، ہم نے اور نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نام پسند کیا وہ مسلم ہی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب انہوں نے نام رکھا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سب بات کیے ہیں، اسٹارٹ یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اسلم، انہوں نے کہا تھا اسلم تو رب العالمین، انہوں نے کہا کہ فرما بردار ہو جائے، انہوں نے کہا میں رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ مسلم سب سے پہلے وہ اللہ کے لیے مسلم ہوئے تھے، اس کے بعد باقی سارے اولاد آگے ان کے چلی ہے۔ تو یہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلم ہی کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلم پر ہی فوکس کرنا چاہیے، ہم بھی اپنے کو مسلم ہی کہیں۔ اور میں کہ قول حواریون، جب حواریوں نے کہا پھر یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، جب انہوں نے بات کو قبول کر لیا تو آگے کو فرمائش رکھی کہ حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے، جس رب کی تو ہمیں تعارف کروا رہا ہے، کیا وہ استطاعت رکھتا ہے کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک مائدہ، ایک خوان، ایک ایسی چیز نازل کر دے ہمارے لیے جو کہ ہمارے لیے ایک قسم کا کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ یہاں پہ یہ مائدہ کا لفظ ہے، اسی کے نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مائدہ ہے۔ تو انہوں نے فرمائش کری کہ تیرے رب کے استطاعت ہے کہ تو ہمارے آسمان سے ہمارے لیے خوان نازل کر دے۔ تو قال اتقوا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قالوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم کیا فرمائش کر رہے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بات جو کہی جا رہی ہے وہ مانو، تم کون سی فرمائش میں لگ گئے؟ اللہ سے ڈرو اس چیز سے۔ یعنی کہ یہ ایک بڑا خطرناک کام ہوتا ہے کہ تم اللہ سے منہ بولی فرمائش کرواؤ، اور اگر پھر وہ فرمائش پوری کر دی جائے کہ اس کے بعد کے جو تقاضا ہوتے ہیں وہ انسان اس میں پورا نہ اترے، تو لگتا ہے پھر گویا کہ ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے آیا تھا نا کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو ہم نے اونٹنی کا وہ مطالبہ کر لیا تھا کہ بتاؤ پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہو جائے پھر ہم مان لیں گے۔ ان کے کہنے کے اوپر اونٹنی برآمد کر دی گئی تھی، لیکن پھر جب وہ نہیں مانے تھے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ یہ یعنی کہ اس لیول کی ایک بات کر رہے تھے، یہ لوگ فرمائش کر رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام فون رہا ہے کہ اللہ تم کیا فرمائش کر رہے ہو، تم مومن ہو تو۔ پھر انہوں نے مزید اس کی یعنی کہ ایکسپلینیشن کی کہ ان کا یہ جو فرمائش تھی کسی سرکشی پر مبنی نہیں تھی۔ بیسیکلی انہوں نے کہا قالوا، ہم چاہتے ہیں کیا نرید، ہم یہ چاہتے ہیں ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے ہم کھائیں پئیں، ہمیں یعنی کہ کوئی زیادہ محنت مشقت نہ پڑنے کے پڑے، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بندوبست کر دے، ہم کھائیں پئیں اس میں سے، مطلب تم ان قلوبنا، ہمارا دل جو ہے اطمینان پکڑ جائے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، حق بالکل، ونعلم، ہم یہ جان لے کے ان قد صدقتنا، کہ بے شک تو نے بات صحیح کیا، تو سچ بات کر رہا ہے، ہمارے پاس ایک قسم کی دلیل مل جائے، ہمیں بس ایک دل ہمارا اطمینان پکڑ جائے، ونکون علیہا من الشاہدین، اس کے اوپر پھر گواہ بھی بن کے کھڑے جائے کہ نہیں یہ بات کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ قسم کی بات واضح کی کہ یہ جو فرمائی تھی کسی کوئی سرکشی پر مبنی نہیں تھی، جس کی کہتے ہیں اونٹنی والی فرمائی تھی۔ اونٹنی والی فرمائی جو تھی وہ اصل میں سرکشی پر مبنی تھی، مان وہ رہے نہیں تھے، فرمائی ڈال دی کہ اچھا تم یہ کرو، پھر جس طریقے سے مشرکین وغیرہ کرتے تھے کہ ہمارے آسمان سے کتاب نازل کر کے دے دے، یہ کر دے، مختلف موضوعوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے، وہ سرکشی پر مبنی تھے۔
بعد وہ انسان اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایک جائز طریقے سے بھی حاجت پیش کرتا ہے. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کر دی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ حالانکہ کلام تو یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یقین نہیں تھا کہ اللہ ہے کہ نہیں, میں دیکھوں تو صحیح. اس کو یقین تو کامل تھا, براہ راست گفتگو ہو رہی تھی, لیکن ایک دل کیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, چل پہاڑ کی طرف دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش ایک طرح سے پوری کر دی, لیکن وہ نہیں دیکھ سکے, وہ الگ بات ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمائش کر دی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی, اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے فوراً سوال کیا کہ کیا اولم تو میں کیا تجھے ایمان نہیں, یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بلا یقین تو مجھے ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میں اپنے اطمینان قلب چاہتا ہوں صرف. تو یہ فرمائش ضروری ہے کہ سرکشی پر مبنی ہو. انبیاء نے بھی فرمائش کی, اللہ تعالیٰ نے پوری بھی کی. تو یہاں پہ بھی اسی قسم کی فرمائش انہوں نے کی تھی, لیکن سرکشی پر مبنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو, تم کیا کرنے لگے ہو. تو انہوں نے کوئی توضیح پیش کی کہ نہیں ہم کوئی سرکشی نہیں کر رہے, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی چیز نازل ہم سے کھائیں پئیں بھی, ہمارا دل بھی اطمینان پکڑے اور ہم جان بھی لے کے واقعی آپ بالکل سچ بات کریں. اس کے بعد پھر ہم اس پہ گواہی بھی دیں گے, گواہ بن کے ہم کھڑے ہوں گے. پھر آ گئے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آ گئی. تو قال عیسیٰ ابن مریم, کہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی عیسیٰ ابن مریم نے, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. دعا کی کہ اے ہمارے رب, اے اللہ ہمارے رب. یہ خاص طور پہ اللہم ربنا بھی جو ہے کہ خاص مقام ہے, قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پہ اللہم ربنا ایک جوڑے کی شکل میں آیا اکٹھا. ورنہ قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں ربنا خالی ربنا کے ساتھ زیادہ تر آئی ہیں, لیکن یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پہ اللہم ربنا آیا ہے. کیونکہ اللہم کا لفظ جو ہے نا خاص طور پر اینٹیک سا لفظ ہے, ٹوٹل کل 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. ورنہ خالی اللہ کا لفظ تو سینکڑوں بار ہزاروں بار آیا ہے, کہ اللہم کا لفظ جو ہے نا یہ بہت چند مقامات پر آیا ہے. اور یہ مقام خاص طور پہ ایک واحد مقام ہے جہاں اللہم ربنا اکٹھا آیا ہے, یعنی کہ اے اللہ اے ہمارے رب, بڑا یعنی کہ عاجزی بھرا ایک انداز ہے. انزل علینا, ہمارے پر نازل کر دے, علینا مائدۃ من السماء, آسمان سے ایک خوان نازل کر دے. تکون لنا عیدن, کہ وہ ہمارے لیے عید کا سما بنے. عید سے مراد یعنی کہ ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنے والے دن کو عید کہا جاتا ہے اصل میں. تو دعا ایسی کی جا رہی کہ جو تو خوان نازل کرے یہ بار بار ہم پر لوٹ کے آتا ہے, یعنی کہ ایک دفعہ آیا اس کے بعد وہ ہم محروم ہو گئے, ایسا نازل کر جو کہ جاری بھی رہے ہمارے ساتھ. اولنا و آخرنا, اول جو ہمارے موجود ہے اور آخر ہمارے بعد آنے والے بھی, ان کے اندر یہ چیز جاری رہے کہ تو کر دے. ہمیں یہ دعا کر دی. وہ آیت من کا, تو اس طرح سے ایک نشانی بن جائے ہمارے لیے, ایک لوگوں کے لیے کہ ان کے دل کو اطمینان ہو جائے, ایک نشانی بن جائے. ورزقنا, اور ہمیں تو رزق عطا کر, ہمیں عنایات کر ہمارے اوپر. وانت خیر الرازقین, اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی کہ لوگوں کی فرمائش پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ کے آگے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں فرمائش کر دیتا ہوں اللہ سے. اس کو اللہ کا جواب بڑا سخت قسم کا ہے, یہ سننے کے لائق ہے. قال اللہ, اللہ نے کہا انی منزلها علیکم, ٹھیک ہے میں تمہارے پر یہ نازل کر دوں گا, تمہارے سامنے چیز اتر جائے گی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو. اس کے بعد کیا ہوگا, فمن یکفر بعد منکم, لیکن اس کے بعد اگر تم میں نے کسی نے کو کفر کیا, انکار کیا, ناشکری کی, نافرمانی کی, فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین, اس کے بعد میں کوئی ایسا عذاب دوں گا پھر کہ ایسا عذاب پھر پورے جہانوں والوں میں کسی کو نہیں ہوا ہوگا. یعنی کہ یہ مومنین سے اللہ تعالیٰ خطاب کرے کہ اس مومنین وہاں پہ موجود تھے, مومن اپنی ایک فرمائش کا اظہار کر رہے تھے. اللہ کہا کہ ٹھیک ہے فرمائش تمہاری میں منہ بولی پوری کر دوں گا, لیکن فرمائش پوری ہونے کے بعد اگر پھر ناشکری ہوئی تو پھر سزا وہ ملے گی, دنیا میں کسی کا سزا بھی نہ ملی ہوگی. تو یہ یعنی کہ بڑے ایک پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے والی, کہ انسان عام طور پہ دعائیں یہ کرتا ہے کہ بس میری یہ دعا پوری ہو جائے, اور انسان فرمائشیں لگا کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بس جو منہ سے نکالے وہ مجھے مل جائے, خواہش یہی ہوتی ہے. لیکن خواہش اس طرح اگر پوری ہو گئی, اس کے بعد کا معاملہ کتنا سخت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ بالکل اونٹنی والوں کو صاحب اس طرح ان کی منہ بولی خواہش پوری کر دی تھی, اونٹنی نکال دی تھی پہاڑ میں سے, لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہاں بھی اس چیز کو اللہ کا دوبارہ دہرایا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو میں پوری کر دوں گا, لیکن اس کے بعد اگر معاملہ پھر تم نے خراب کیا تو پھر سزا بھی ایسی ملے گی. اللہ کہا کہ احد من العالمین, سارے جہان میں ایسی کوئی سزا نہیں ملی ہوگی تمہیں دوں گا پھر. تو یہ یعنی کہ ہم ذہن میں رکھیے چیز کو کہ جب اللہ کا کہ فرمائش کر رہے ہیں اللہ سے دعا میں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, پوائنٹ آؤٹ کر کے خاص طور پہ کسی کو فوکس کر کے مانگے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور وہ چیز آپ کو مل بھی گئی, اس کے بعد کا معاملہ ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اب اس کے بعد نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت آگے معاملہ ہے کہ آگے ہم الرٹ ہو جائیں کہ اگر ہم ناشکری کی اس چیز کی جس طریقے سے اب دیکھا جائے ملک اللہ نے سے ہم نے مانگا تھا, جس مانگے اللہ ہم اس طریقے سے ہم ملک دے دیں, ہم یہ کریں گے, اللہ نے ملک بھی دے دیا, اس کا ہم حق نہیں ادا کر پاتے ہوئے اللہ کی قسمت ناراضگی کا باعث ہوگا. ہم اس کا تصور کریں اس آیت کے روشنی میں کہ اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے. تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ ہم فوکس کریں اپنے زندگی کے اندر کہ فرمائشیں کرنے میں بھی ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ اس فرمائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کتنی سخت ڈیمانڈ ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہاں رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ میں آپ اختتام کریں گے. اب اس کو ہم ایک دفعہ ریویژن کر لیں, اس کے بعد جو کسی نے سوال کرنا ہو اس کے اوپر سوال بھی کر لیں. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک قیامت کا ایک منظر کھینچا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا.
पैगम्बर भी सब यानी कि अल्लाह के आगे दरबार में खड़े होंगे, सिर्फ सारी आवाम उन्नास नहीं खड़ी होगी, पैगम्बर भी वो कहता है अल्लाह के सामने जवाब दे खड़े होंगे। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा जी बताओ क्या करके आए तुम, क्या तुम्हारा रिजल्ट निकला। वो आगे से लाज में कहता कि अल्लाह हमें नहीं पता, हम तो तेरा काम जो तूने हमें स्कूल किया था हम करके आ गए, पीछे इन लोगों ने क्या किया वो तू ही गायब को जानने वाला, हमें नहीं पता ही क्या कुछ करते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरा आगे ईसा अलैहिस्सलाम से खिताब किया, मौज़ात जो अल्लाह ताला ने उनको दिए, जो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की जगह जगह, यानी कि अल्लाह ताला ने मदद जताई कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ सपोर्ट की, मुख्तलिफ अंदाज तुम्हारी मदद की। उन मदद के नतीजे में फिर जो आगे कौम आगे मिली उसका आगे तस्करा आया सारा हमने पढ़ा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे मौज़ात अल्लाह ताला ने जो किए, ख़ास तौर मौज़ात के साथ जो याद रखने वाली बात है, अल्लाह ने बेइज़्नी को साथ कितनी दफ़ा रिपीट किया, 4 मौज़ात किए थे, चारों दफ़ा बेइज़्नी को साथ लगाया है। हालांकि एक दफ़ा भी अल्लाह ताला कहता तो बात काफ़ी थी कि अल्लाह की इज़्न से ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ठोकने के लिए, ड्रिल करने के लिए ना 4 मौज़ों के साथ चारों दफ़ा ही बेइज़्नी लगाया कि मेरे इज़्न से हो रहा था ये सारा कुछ, तुम्हारी यानी कि अपनी ताकत कोई नहीं है, जो कुछ भी था मेरे इज़्न से था। ये यानी कि हमारे अकीदों की दुरुस्ती के लिए अल्लाह ताला ने इसको शुरू रखा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने फिर भी इसको जादू कह कर ठुकरा दिया। बहुत इतनी मौज़ात यानी कि अल्लाह ताला ने इंतहाई हैवी ड्यूटी किस्म के मौज़ात जो थी ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी, इतने बड़े किस्म के मौज़ात अल्लाह ताला ने इसमें किसी को भी नहीं दिए। एक मुर्दे को जिंदा कर देना थोड़ी बात है, और एक यानी कि पैदाइशी अंधा है उसके ऊपर आँखों की आँख फैलाओ की आँख ठीक हो जानी, बड़े बड़े यानी कि आखिरी दर्जे के मौज़ात दिए। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने हर चीज़ को जादू का नाम दे के जान छुड़ा ली। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने ईमान की तौफीक दी, उनको अल्लाह ताला ने एक बात सुझाई कि देने को तुम बात को मान लो, वो बात को मान के अपने इस्लाम का इज़हार कर दिया, अल्लाह को गवाह बना दिया उसके ऊपर। और उसके बाद उन्होंने एक फरमाइश रखी, तो बस फरमाइश के बाद वाली जो बात है वो ख़ास तौर पर हमारे लिए याद रखने वाली है कि फरमाइश हम भी बहुत करते हैं अल्लाह ताला से, और हर फरमाइश में हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो मुँह से निकालें एज इट इज़ ही हमें मिल जाए। तो बस जो चीज़ एज इट इज़ आपको मिल गई उस पर हमें लाजमी अलर्ट होना चाहिए कि एज इट इज़ जो हमने मांगा था अल्लाह ने हमें दे दिया। अब अल्लाह से फ़ौरन चीज़ की हम दुआ करें, इससे तौफीक मांगे कि अल्लाह जो हमने मांगा था वो तूने हमें दे दिया, अब हमें भी तौफीक बख्शना कि इसका हम हक अदा कर सकें, हम कोई उजलिस में न चले जाएँ जो कि तेरी नाराज़गी का सबब बनता है। और फिर नाराज़गी और सब जो अल्लाह ने बड़े सख्त अंदाज में किया है, और अल्लाह ने मिसाल पिछली भी दे दी कि जिन्होंने नाफरमानी की सज़ा हुआ क्या, और यहाँ भी अल्लाह ताला ने कहेगा अगर तुम नहीं करोगे तो सज़ा ऐसी होगी जो कि फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझने की, सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया आखिरत दोनों जगह कामयाब फरमाए। जिस भी ने सवाल करना वो कर सकता है। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।